رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عند المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آج کی یہ شب ایک طرف سے اور جو اس کی اہم ترین مناسبت ہے وہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آپ سب کی خدمت میں اس شہادت اور عظیم مصیبت کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ان کے والد کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ دوسری مناسبت کی جو ہمارے ملک میں یا اطراف کے بعض ملک میں منائی جاتی ہے وہ ایام عزا کا آخری دن 8 ربیع الاول، جو ایک 2 مہینے 8 دن ہم لوگوں کے ہاں ایام عزا منائے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے آخری دن، ورنہ عزاداری ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد باقی کے دنوں میں نہیں ہوتی ہے۔ باقی کے 9 مہینے اور 22 دن بھی عزاداری ہوتی۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو سرکار سید الشہداء کے قول کی روشنی میں جو علماء نے خوبصورت جملہ ہمارے حوالے کیا ہے، کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، ہر دن عاشوراء ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ لیکن جس اعتبار سے ہم لوگ یہ 2 مہینے 8 دن عزاداری سے مخصوص ایام مناتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ہم کو 2 مہینے 8 دن کے مکمل ہونے پہ اپنا یہ حساب و کتاب کرنا چاہیے، اور بیچ میں بھی ہم نے یادآوری کرائی، اور ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں یادآوری کے لیے کہ مثلا 10 مہینے 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ یہ عزاداری جو ہم انجام دے رہے ہیں، اس سے ہم نے کیا لیا، کیا حاصل کیا، ہمارے اندر کیا تبدیلی ہوئی۔ ابھی یہ 2 مہینے 8 دن مکمل، آخری دن بچا ہے کل کا، اس 2 مہینے 8 دن میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے مشن سے ہم نے کیا لیا۔ ان دونوں چیزوں کو لے کے ہم بعض معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق
بعض جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ کا نام حسن ہے، عسکری آپ کے القاب میں سے ہے۔ آپ کے والد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام 10ویں امام، آپ کی والدہ جناب حدیثہ یا سلیل، القاب میں جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا عسکری مشہور ہے، ورنہ ذکی، ابن رضا اور بھی آپ کے کئی القاب ہیں کہ جو روایات میں ہے۔ کنیت آپ کی ابو محمد ہے، ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں ہوئی ہے، اور شہادت جو شب جس کی ہے 8 ربیع الاول 260 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ امام عسکری کے زمانے کے جو حالات تھے امت کے اعتبار سے، اور امت اور امام کا جو رابطہ تھا اس کے اعتبار سے بدترین حالات تھے۔ ایک اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور یہ ہم نے اس سے پہلے ذکر بھی کی ہے، صرف اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھیں، کہ ایک اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً امام عسکری علیہ السلام بھی شیعوں سے جو ملاقات کی مشکلات تھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً غیبت میں تھے۔ اس معنی میں غیبت نہیں تھی کہ مثلاً لوگ نہ دیکھ پائیں، لوگ امام سے اس طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے دیکھتے ہیں اگر سامنے ہے تو ملاقات نہ کر سکیں، ممکن تھا، لیکن حکومت کے خوف سے اتنی دوریاں پیدا کر دی گئی تھیں کہ لوگ امام تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ اگر کسی پہ شک ہو جائے کہ یہ امام سے بعنوان دوست یا کچھ حاصل کرنے کے لیے مل رہا ہے تو اس کی جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا، لہٰذا امام کے بھی کچھ نائبین معین تھے، اور ان نائبین کے ذریعے سے لوگ اگر کچھ سوال ہوتا تھا تو وہ سوال امام تک زبانی اعتبار سے یا تحریری اعتبار سے بھیجتے تھے، اور امام اس کا جواب بھیج دیتے تھے۔ اور یہ سارے کام بہت خفیہ طریقے سے ہوتے تھے، بہت چھپا کے ہوتے تھے۔ ذرا سا بھی اگر یہ کہیں سے لیک ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے تو جو ذریعہ و وسیلہ ہوتا تھا اس کی بھی جان کا خطرہ ہوتا تھا، اور جو سوال دریافت کرتا تھا اس کی بھی جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس طریقے سے سخت ترین حالات۔ ان حالات کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے کہ ایسے حالات کیوں ہیں، تو یہ اس لیے نہیں تھے حالات ایسے کہ مثلاً حکومت اتنی زیادہ، حکومت ٹھیک ہے ظالم تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بنی امیہ یزید ظالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بعد کے افراد ظالم تھے، پھر جب بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف بدلے ظالم تھے، لیکن صرف وہ وجہ نہیں ہے۔ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جو لوگ حق سمجھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے تو یہ ظالمین در واقع ظالم بن ہی نہیں پاتے۔ ان کے ظالم بننے میں اس طبقے کا بہت بڑا سپورٹ ہے، اسی لیے اسلام میں اور ائمہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کو بہت بدترین اور پسترین نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے مسلسل، کئی مرتبہ ہم نے یہ بات پیش کی ہے کہ کوفے والوں کو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ اسی لیے تو کہا نا کہ وہ لوگ ان ساری داستانوں کو دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، بول نہیں رہے تھے۔ یہ اس کے علاوہ جو ائمہ کے اقوال ہیں وہ گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ خاموشی، یہ امت کی نااہلی اس مقام تک آئی جب آپ آغاز امامت میں دیکھیے، جس وقت مولا کائنات سے حق لیا گیا اس وقت حالات اتنے سخت نہیں تھے، آہستہ آہستہ سخت ہوئے، لوگوں کو بہکایا گیا، لوگوں کو ورغلایا گیا، بدترین حالات ہوئے، اور 11ویں امام تک اس حالات تک پہنچ گیا، اور 12ویں امام میں آ کے پھر غیبت ہو گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام، امت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی ہے تو نہ یہ کہ مثلاً صرف ظالم کا سپورٹ ہوتا ہے، بلکہ دن بہ دن حالات خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ اس کو واپس پلٹانے کے لیے پھر امت میں بیداری ضروری ہے، امت کے اندر شجاعت ضروری ہے۔
بغیر شجاعت اور بیداری کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا امام عسکری کے زمانے کے حالات، دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو لے کے بہت سی گفتگو کی ہے، کیونکہ امام کو اندازہ تھا کہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں علماء ہیں کہ جو ائمہ کے، یا یوں کہا جائے کہ امام کے اور عوام کے بیچ میں رابطہ ہوں گے۔ اس میں سے بعض روایات ہمیں یاد ہے کہ خود امام عسکری علیہ السلام کی ولادت یا شہادت کے موقع پہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش بھی کی ہے۔ مثلاً ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ہم پیش بھی کر چکے ہیں، صرف آپ کو یاد دلائیں کہ ماں باپ، کسی کے ماں یا باپ مر جائے تو یتیم ہوتا ہے، اس سے بدترین یا اس سے شدید ترین یتیمی وہ ہے کہ انسان اپنے امام سے دور ہو جائے، اور ایسی صورت میں علماء ہیں کہ جو سپورٹ کرتے ہیں اور لے جا کے امام تک ملاتے ہیں۔ جو دشمن کا ایک منشا تھا، اس کی جو پروگرامنگ تھی، وہ یہ تھی کہ عوام کو امام سے دور کیا جائے۔ عوام کو امام سے دور کرنے کے کتنے طریقے تھے دشمن کے، کتنے راستے تھے یا ہیں، اس پہ ہم غور کریں۔ سب سے پہلا راستہ یہ کہ لوگ امام سے نہ ملنے پائے، سب سے بنیادی راستہ یہ کہ لوگ امام سے نہ ملنے پائے۔ دشمن نے اس پہ شروع کیا کام اور کافی حد تک سکسیس رہا، کامیاب رہا۔ امام نے روش کو بدلا، طریقہ بدلا، اور دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ امام کے نائبین معین ہوئے اور وہ رابط بن گئے، رابطہ بن گئے امام اور امت کے بیچ میں۔ وہ سلسلہ آج بھی ہے الحمدللہ، باوجود اس کے کہ امام پردہ غیب میں ہے، لیکن ہمارے علماء، مراجع ایک رابطہ ہیں کہ جو امام کی باتوں کو، منشے کو، دین کو، ان ساری چیزوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ دشمن نے، یہ دشمن کے زمانے کا ہے، یہ دشمن کے زمانے کا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جو امام اور امت کے بیچ میں رابطہ ہیں، ان کے خلاف کام شروع کیا۔ لوگ ان سے نہ ملنے پائے، ان پہ اعتماد نہ کریں، ان پہ بھروسہ نہ کریں، تاکہ یہ امام تک نہ پہنچنے پائے۔ تیسرا طریقہ، اگر کسی کو، اور یقیناً سب کو امام کی ضرورت ہے، آج اگر ہم لوگ چاہیں کہ امام کی سیرت پہ عمل کریں تو کیا کریں گے؟ امام کی شخصیت معلوم کریں گے، امام کی سیرت معلوم کریں گے، امام کے اقوال معلوم کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ رابط کا ہونا ایک الگ چیز ہے کہ جو مثلا فلاں شخص رابطہ ہے، لیکن اگر یہ امام کی شخصیت اور سیرت معاشرے میں رائج ہو جائے تو دشمن کس کو مارے گا؟ کتاب کی شکل میں آ گیا، لوگوں کے 10 لوگ ایک ساتھ بتا رہے ہیں، ایک ساتھ بیان کر، تو یہاں پہ دشمن شکست کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ لہٰذا دشمن کی طرف سے ایسا اہتمام کیا گیا، ایسا انتظام کیا گیا کہ یہ شخصیت امام کی سیرت لوگوں تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ آج ہم لوگ 2 مہینے 8 دن کی اس عزاداری کے بعد ایک مرتبہ توجہ کریں، فکر کریں آج کی رات کہ کس حد تک یہ مسئلہ صرف ہمارا اور آپ کا نہیں، یہاں کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت سے لوگوں نے کافی کچھ سیکھ لیا۔ ایک کلی بات ہے کہ ہم نے کس حد تک امام کی سیرت کو سیکھا ہے، کتنے قدم ہم امام کی شخصیت سے نزدیک ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوئے ہیں تو یہ کس کا مشن ہے، یہ کس کا منشا ہے؟ یہ لائق غور چیز ہے، لائق فکر چیز ہے۔ جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 ہے، اور اس آیت شریفہ کے ضمن میں ہم ان دونوں مناسبات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی واضح الفاظ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی نگاہ میں جاہلیت کا حکم کیا ہے؟ رسول سے پہلے ایک زمانہ گزرا ہے جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گفتگو ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ علم کہتے کس کو۔ ہر وہ چیز کی جو علم کے نام پہ سکھائی جاتی ہے وہ علم نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی جگہ پہ لوگوں کو اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، وہ علم نہیں ہے۔
کوئی اپنے ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ٹریننگ دے رہا ہے، وہ علم نہیں ہے، اور ہر علم مفید نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ چیزیں کہ جو خلاف اسلام ہیں ان کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا دین ہے لہٰذا پارٹی بازی کے طور پہ نہیں، اس پہ استدلالی گفتگو ہے، تحلیلی گفتگو۔ پورا زمانہ ہے جس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، زمانے جاہلیت کی صفات ہیں، اپنے اس کے حالات ہیں، وہاں پہ پارٹی بازی ہوتی تھی، قبیلہ پرستی ہوتی تھی، جہالت یہ تھی کہ لوگ قبیلہ پرستی کی بنیاد پہ قتل کر دیتے تھے، قبیلہ پرستی کی بنیاد پہ کئی نسلیں قتل ہو جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، پانی کے گڈھے کے لیے جان لے لیتے تھے لوگوں کی، جانوروں کی چراگاہ کے لیے جان لے لیتے تھے لوگوں کی، اس پہ جنگ ہوتی تھی ان چیزوں پہ، اور یہ جنگ کئی نسل چلتی تھی۔ اور یہ کچھ ظاہر سی چیزیں ہیں کہ سامنے کی، ورنہ ہم نے ایک گفتگو یہاں پہ کسی موقع پہ کسی شاید نکاح کے اس میں پیش کی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے نکاح کو لے کے، النکاح من سنتی فما رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری نکاح ہماری سنت میں سے جو ہماری سنت سے منہ موڑے۔ یہاں پہ منہ موڑنے کا سنت مطلب روش، رسول کی روش، اس سے منہ موڑنے کا مطلب کہ اس کے خلاف کچھ اور کرے۔ وہ سارے کام وہ جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے اور آج پھر زندہ کیے جا رہے ہیں، یہ پورا ایک زمانہ زمانے جاہلیت تھا۔ اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جاہلیت میں تھیں، فیصلے جاہلیت کے حساب سے ہوں، باتیں جاہلیت کے حساب سے ہوں، حالات جاہلیت کے حساب سے ہوں۔ آپ کے سامنے الومناٹی پہ گفتگو ہوئی ہے، آج یہ لوگ اسی زمانے جاہلیت کے پورے کلچر کو، ان کے حالات کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بہت سجا کے پیش کر رہے ہیں۔ ایام عزا اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، سرکار سید الشہداء نے جب قیام کیا ہے، اس پہلے قول کو یاد کریں تاکہ معلوم تو کہاں پہنچے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ کس چیز کی اصلاح؟ رسول کے بعد 67 ہجری تک امت زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ گئی تھی، پھر اصلاح کر کے بعثت رسول کو امام حسین زندہ کرنا چاہتے تھے، احیا کرنا چاہتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں لے جانے کا مطلب یا اس کے مقابلے میں مسئلہ صرف نماز، روزہ، دعا، قرآن صرف اس سے مخصوص نہیں ہے یا اس میں محدود نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ، ان کے ہاں ایسا فساد تھا کہ زمانے جاہلیت کی طرف چلے گئے تھے تو ان کے تعلقات میں جاہلیت تھی، ان کے مزاج میں جاہلیت تھی، ان کے معاملات میں جاہلیت تھی، ان کے میل جول میں جاہلیت تھی، ان کے بازاروں میں جاہلیت تھی، ان کے رشتوں میں جاہلیت تھی، زندگی کے سارے شعبوں میں مشکلات تھیں۔ یہ مسئلہ صرف نماز و روزے اور دعاؤں کا نہیں تھا، مسئلہ انسان کی زندگی، چونکہ دین انسان کے زندگی گزارنے کا نظام ہے، لہذا وہ زندگی گزارنے کے سسٹم میں جاہلیت تھی۔ رسول نے اس جاہلیت سے نکالا، سرکار سید الشہداء نے اس جاہلیت کے مقابلے میں آ کے قیام کیا تاکہ اس جاہلیت کو ختم کر کے واپس پھر بعثت تک لے کے آئیں۔ اور پھر قوم نے جب جاہلیت کو پسند کیا تو یہاں تک حالات پیش آ گئے کہ ائمہ سے دور ہوتی گئی، آہستہ آہستہ دور ہوئی یہاں تک کہ امام کے غیبت کی نوبت آ گئی، امام پردہ غیب میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کو جاہلیت پسند تھی۔ وہ جب اس کے سامنے حکم اسلام، بعثت سے پہلے کے مسائل الگ ہیں، ابھی اس پہ گفتگو کریں تو ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن بعثت کے بعد تو لوگوں کے سامنے اسلام تھا، آج بھی لوگوں کے سامنے اسلام ہے۔ کسی بھی مسئلے کو لے کے یہ اسلام کا حکم ہے اور یہ زمانے جاہلیت کا حکم ہے، آپشن ہے ہمارے سامنے۔ اب اگر کوئی زمانے جاہلیت کے حکم کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اسلام کو ترک کر رہا ہے عمدن، جان بوجھ کے، اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کو اختیار کر رہا ہے، جاہلیت کو پسند کر رہا ہے۔ جتنی چیزیں یا جو مسئلہ حجاب کو لے کے اتنا ہنگامہ چل رہا ہے، یہ وہی جاہلیت کے حکم کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مسئلہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ ایران سے متعلق یا دوسرے ملکوں میں کبھی تھوڑا بہت جو سننے میں آ رہا ہے۔
یہ مسئلہ صرف ایک فرد اور ایک شخص کے حجاب کا نہیں ہے، یہ ایک نظام کا ہے، نظام اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ لوگ جو جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہیں، جاہلیت کے حکم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جاہلیت کے حکم کو رائج کرنا چاہتے ہیں، جاہلیت کے حکم کو لوگوں کے اندر اس طریقے سے ایک کلچر بنا کے رائج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے باہر نہ نکلیں، اسی کے اندر گر کے رہ جائیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو الگ الگ عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ خود امام عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو آپ نے اقوال پیش کیے اس میں خود بصیرت پہ ایک گفتگو پیش کی آپ نے اور تاکید کی ہے۔ جب انسان کے اندر بصیرت نہیں ہوتی ہے تو بعض اوقات جاہلیت کے حکم کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان اس کو صحیح سمجھ کے قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج، بہت سارے لوگ اس کو صحیح سمجھ کے قبول کر رہے ہیں۔ قرآن نے سوال کیا کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ اگر قبول کر رہے ہیں جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، جو بے ایمان ہے، جن کو یقین نہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ قوم کی جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب یقین ہے، اس کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ ہم جب اپنے زندگی میں کسی بھی راستے پہ قدم بڑھائیں، مسئلہ پھر ہم عرض کر رہے ہیں کہ صرف نماز روزہ دعا کا نہیں ہے۔ خوب اس کا مطلب ہی نہیں کہ یہ چیزیں کم ہیں یا ہلکی ہیں، نہیں، بہت تاکید ہے۔ جیسے ہی وقت ہو فوراً انسان نماز پڑھے، حتماً جماعت سے پڑھے، دعائیں پڑھے، اہل دعا ہو۔ سرکار سید الشہداء نے شب عاشور کہا ہے کہ ہم کو نماز پسند ہے، کثرت کے ساتھ دعا پسند ہے، تلاوت قرآن مجید پسند ہے۔ یہ اہم ترین چیزیں ہیں۔ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن صرف اسی کو دین کا نام دینا یہ خیانت ہے۔ دین ایک مکمل سسٹم کا نام ہے، لہٰذا اس مکمل سسٹم پہ چلنے کے لیے جب بھی ہم کسی مسئلے میں ایک حکم کو، کسی بھی فیصلے کو لے رہے ہیں، آیا یہ حکم رسول کا لانے والا حکم ہے یا جاہلیت والا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے یا جاہلیت کا حکم ہے؟ اگر ہم اللہ کے حکم کو اپنا رہے ہیں، رسول کے لائے ہوئے حکم کو اپنا رہے ہیں، تو ہم اس قوم میں سے ہیں کہ جس کا ایمان ہے، جس کو یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، آخرت پہ یقین ہے، جنت و جہنم پہ یقین ہے، رسول نے جو چیزیں دی ہیں اس پہ یقین ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو نہیں اپنا رہے ہیں اور دنیا کی چکا چوند میں پھنس رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، عاقبت پہ یقین نہیں ہے، روز قیامت پہ یقین نہیں ہے۔ اس حد تک یقین نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات کو آخرت کے حوالے کر سکیں۔ اس حد تک یقین نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اس عاقبت کے حوالے کر سکیں کہ جہاں ہر چیز کا فیصلہ ہونا یقیناً ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا یہ مسئلہ جاہلیت کا، یہ کیا ان کو جاہلیت چاہیے اور کیا ان کو اللہ کے اس حکم پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس 2 مہینے 8 دن کے سفر میں ہمارے یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ سرکار سید الشہداء نے اصلاح کا پرچم بلند کیا تھا۔ روز اول سرکار سید الشہداء کا کیا قول تھا؟ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری میں، مجالس میں، مصروفیت میں، ان ساری چیزوں میں ہم کتنا اپنے آپ کو اصلاح سے نزدیک کر لے گئے ہیں اور کتنا ہم نے اپنے آپ کو فساد سے دور کیا۔ آج اس چیز کے ٹیسٹ لینے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ آج کی رات جب ہم لیٹیں اپنے بستر پہ تو 2 مہینے 8 دن کا حساب کریں، کتنی مجلسیں کی ہیں، کتنی ہم نے اصلاح کی باتیں سنی ہیں، کتنی اپنائی ہیں، کتنی نظر انداز کر دی ہیں، کتنی ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اگرچہ یہ اور بات ہے کہ جب انسان اس مسئلے میں آتا ہے اور حساب و کتاب کرتا ہے تو کہیں نفس کی پارٹی بازی ہو جاتی ہے، کہیں خواہشات ہو جاتی ہے، کہیں غفلت ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان فیصلے نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے دقت کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔
اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان اپنے نفس کا حساب کرے، روایت کے جملے، تو اس طریقے سے اتنی سختی سے حساب کرے کہ جیسے کسی بزنس کا ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر سے حساب لیتا ہے، اس سختی کے ساتھ حساب کرے. وہ پارٹی بازی والا حساب نہ کرے کہ نہیں مثلاً ٹھیک ہے فلاں موقع پہ یہ خالی اچھا دیکھ لیا، خراب چیزوں کو نہیں دیکھا. 2-4-10 جو اچھی چیزیں تھیں، 150 مثلاً اچھی چیزیں تھیں وہ دیکھ لیا، باقی ایک طولانی فہرست خراب چیزوں کی تھی اس کو نظر انداز کر دیا. لہٰذا اگر مسئلہ اصلاح کا ہے، یقیناً ہے سرکار سید الشہداء نے اصلاح کے لیے قیام کیا، تو اب یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد دیکھیں عزاداری ہے کیا؟ عزاداری صرف امام حسین کا غم منانا نہیں ہے. عزاداری انسان کو جاہلیت کے نظام سے نکال کر الہی نظام تک لے جانے کا نام ہے. امام حسین کے زمانے میں لوگ جاہلیت تک پہنچ گئے تھے، امام اصلاح کے ذریعے سے ان کو نکالنا چاہتے تھے. عزاداری کے ذریعے سے امتیں، قومیں جاہلیت کے نظام سے نکلیں گی اور کہاں جائیں گی؟ بعثت کے نظام میں، الہی نظام میں، رسول کے لائے ہوئے نظام میں. لہذا اس 2 مہینے 8 دن کے بعد ہم اس اصلاح کے نظام کو الوداع نہیں کہہ سکتے، اس کو رخصت نہیں کر سکتے. یوں بھی عزاداری کب ہم سے جدا ہوتی ہے؟ ہم تو کلو یوم عاشورا اور کلو ارضٍ کربلا والے. جب بھی اصلاح کی گفتگو ہوگی، جب ہوگی، جس دن ہوگی وہ عاشورا، اور اصلاح میں تحریک بھی ہوگی، مقابلہ ہوگا، اور جہاں ہوگی وہ کربلا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جانا، اپنے آپ کو فساد سے نکالنا، سرکار سید الشہداء کی تحریک کو اپنے یہاں رائج کرنا، اپنے اندر اس تحریک کو پیدا کرنا، اس تحریک کو احیا کرنا، اس تحریک کو لوگوں تک پہنچانا، یہ عزاداری کا فلسفہ ہے. اور یہ فلسفہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا، یہ فلسفہ کبھی ہم سے ختم نہیں ہوتا ہے. تو یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد یہ ہمارا جو اصلاح کا سفر ہے یہ ختم نہیں ہونے والا. فساد سے دوری کا سفر ختم نہیں ہونے والا، بلکہ ہاں 2 مہینے 8 دن چونکہ زیادہ ہم نے کثرت کے ساتھ اور ایک خاص جوش و جذبے سے اس کام کو انجام دیا ہے، لہٰذا اب اس 2 مہینے 8 دن میں ہم نے اپنے آپ کو مزید اس چیز کا عادی بنا لیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے سال آہستہ آہستہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہمارے عمل میں کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی کمی آ گئی ہے، کچھ لوچ پیدا ہو گیا ہے، کچھ ہم تساہلی اور کاہلی برت رہے ہیں، تو 2 مہینے 8 دن میں ان ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے، یعنی اصلاح کے سفر کی اصلاح ہو جائے، وہ کمیاں دور ہو جائیں، وہ خرابیاں دور ہو جائیں، وہ نقائص دور ہو جائیں. اور اس 2.25 مہینے کی جو عزاداری کا سفر ہے، اس میں ہم ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہو کے دوبارہ جو کہا جائے کہ سروسنگ ہو جائے پوری، اور پھر نئے سرے سے ہم اس اصلاح کے سفر کا آغاز کریں، اصلاح کے سفر کی شروعات کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. دوسری چیز 2 باتیں اور، بہرحال وقت بھی اچھا خاصا ہو گیا، آپ کی زحمت کو تمام کریں. دوسری چیز کی جو زمانے جاہلیت کا جو حکم ہے کہ جس سے سرکار سید الشہداء میں نکالنا چاہتے تھے، جس سے ہمارے ائمہ نکالنا چاہتے، یہ 2 طریقے سے. آج جو زمانے جاہلیت کا حکم، زمانے جاہلیت کی چیزیں ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہیں یا ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں یا ہم کو دیا جا رہا ہے، ہم کو پھنسایا جا رہا ہے، یہ 2 طریقے سے. ایک انٹرنیشنل لیول پہ، ایسا دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو رائج کی جا رہی ہیں، اور اس پہ ہمارے ائمہ کی روایت، تو خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کی پہچان کے لیے شیعوں سے متعلق بہت سی روایتیں پیش کی ہیں. اخلاق کیسا ہو، کردار کیسا ہو، یہ چیزیں کیسی ہوں، کس طریقے سے کیسے لوگوں کے سامنے پیش آئیں. مختلف زندگی کے جو شعبے ہیں، مثلاً ان کی شفقت لوگوں پہ کیسے ہو، مستقل مزاجی کیسے ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھیں، مہمان کا احترام کیسے کریں، یہ شیعوں کی پہچان میں. کسی کی ناموس پہ نگاہ نہ ڈالیں،
شیعہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر دوسرے معاملات میں مقدم رکھتا ہے. عبادات صرف کثرت نماز نہیں بلکہ فکر کرتا ہے، فکر کے ذریعے سے عبادات کو بہتر بناتا ہے. اہل ایمان ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. خدا، موت اور قیامت اور نبی، ان ساری چیزوں کو فراموش نہیں کرتا ہے. نبی پہ صلوات بھیجتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے متعلق امام نے اقوال پیش کیے ہیں اور شیعوں کی خاصیت بتائی ہے. ایک طولانی فہرست امام کے اقوال کی، وہ ساری چیزیں یہاں پہ ذکر نہیں کی جا سکتی. ہم اس سلسلے کی ایک روایت صرف امام عسکری علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے. امام فرماتے ہیں کہ عرف الناس بحقوق اخوانہ، شیعہ کے متعلق یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کی سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے. ہمارے بھائی کا ہمارے اوپر، ہماری گردن پہ جو حق ہے، یہاں بھائی سے مراد وہ سگا بھائی صرف نہیں ہے، کیٹیگری ہوتی ہے بھائی، پھر مثلاً جو ہے وہ کزن سے رشتے کے بھائی دوسرے، پھر اس کے بعد برادران اسلامی، برادران ایمانی، مختلف کیٹیگریز ہیں بھائیوں کی. اپنے بھائی کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے. وَشَدُّهُمْ قَضَانْ لَهَا، اور اس کو ادا کرنے میں شدت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. شیعہ کسی کے حق کو اپنی گردن پہ باقی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کے یہاں خوف خدا ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک ذرا سا کسی کا چھوٹا سا حق لے کے اس دنیا سے جائے. اگر کسی کے حق کو لے کے گیا، چاہے وہ جیسا بھی حق ہو، مال و دولت کے اعتبار سے حق ہو کسی کے، کسی کی بات کے اعتبار سے ہو، کسی کو اذیت، کسی بھی اعتبار سے حق ہو، تو خود روز محشر اس حق کو بخشوانے کے لیے، چونکہ حق الناس ہے تو اس کو تلاش کرنا پڑے گا. اور ایک یقیناً لہٰذا جو چیزیں یہاں پہ کلیئر ہو جائیں، وہاں پہ روز محشر حساب و کتاب میں اتنی آسانی ہو. شدت کے ساتھ اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اس طریقے سے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعظمہم عند اللہ شانہ، اللہ کے نزدیک اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک اس کی شان بلند ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو حق سے خالی رکھنا چاہتا ہے. پھر اس کے آگے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں جو بھی شخص شیعہ اب اس دنیا میں اپنے بھائیوں کی نسبت سب سے زیادہ تواضع و انکساری، اپنے کو گرا کے، اپنے کو کم بنا کے پیش کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیقین میں شمار ہوتا ہے. صدیقین کا ایک درجہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، جو مدارج ہیں لوگوں کے، اس میں سے ایک اہم ترین و بلند درجہ ہے جس کو صدیقین کا کہتے ہیں. اور یہ وہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے حقیقی شیعوں میں سے، حقیقی شیعوں میں سے امام کے. اسی لیے خود امام عسکری علیہ السلام کا ہی ایک قول ہے، کسی جگہ پہ کسی نے کہا کہ مولا ہم شیعہ کا نہیں، جھوٹ مت بولو، تو ہمارے چاہنے والے ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے. صاف صاف کلیئر کر دیا امام نے. کیونکہ شیعہ، اب یہ اور بات ہے، یہی عزاداری کے مسئلے کو لے کے یہ بات قوم میں الحمدللہ یہاں اتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسری جگہوں پہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ مثلا اگر رو لیا تو عمل کی ضرورت نہیں. باطل ہے یہ ائمہ کے قول کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں. کیونکہ ائمہ نے جو پہچان بتائی ہے وہ ساری پہچانیں عمل کی بنیاد پہ، جتنے بھی معیار بتائیں وہ سارے معیار عمل کی بنیاد پہ. لہٰذا بات کو ہم ختم کریں. جو جاہلیت کے حکم کو لایا جا رہا ہے وہ دو اعتبار سے لایا جا رہا ہے. ایک دنیاوی اعتبار سے جو مسائل ہیں، جو بھی معاملات، بہت سے لوگ نئے کلچر کو، مغربی کلچر کو، غلط کلچر کو اپناتے ہیں، اس کی توجیہ بھی بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری چیزیں پیش بھی کی جا رہی ہیں، دی بھی جا رہی ہیں اور لی بھی جا رہی ہیں. جیسے ہم نے اشارہ کیا کہ چاہے وہ اچھے طریقے سے پیش کی جائیں، چاہے غلط طریقے سے. جو مسئلہ حجاب ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، سوچنا چاہیے دشمن کو کیوں اتنی ضد ہے بے حجابی کے لیے، کیوں اتنی پرابلم ہے دشمن کو. مشکلات دنیا میں اگر بالفرض مان لیا جائے کہ
حجاب کرنا واقعی اگر بالفرض، ایسا ہے نہیں کہ واقعی حجاب مثلا مشکل ہے اور حجاب کی وجہ سے مسلمان عورتیں پریشان ہیں اور قید ہیں سب کچھ، ایک خاتون اگر بالفرض حجاب اس کے اوپر ظلم ہے اور حجاب کے ذریعے ظلم کیا جا رہا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے، یا اتنے سارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ بڑی پرابلم ہے، اتنے سارے لوگ دنیا میں بغیر دواؤں کے مر رہے ہیں وہ بڑی پرابلم ہے، کیسے لوگ، کتنے لوگ دنیا میں ہیں جن کو پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ملتا، وہ بڑی پرابلم ہے، یا یہ حجاب بڑی پرابلم ہے۔ فلسطین والوں کے لیے جو بیسک ضروریات ہیں وہ نہیں پہنچ رہی ہیں، یمنیوں تک وہ بیسک ضروریات نہیں پہنچ رہی ہیں، کتنے ملکوں کو تاراج کیا گیا ہے، وہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑی پرابلم، اگر اس کو پرابلم مانا جائے کہ اگرچہ نہیں ہے، یقیناً نہیں، تو اگر پرابلم مانا بھی جائے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ساری لسٹ چھوڑ کے اور یہ مثلاً 10ویں اور 20ویں نمبر کی پرابلم کو آ کے ہائی لائٹ کر۔ اسی لیے ائمہ نے غور و فکر اور بصیرت کے لیے کہا ہے کہ جب انسان کے اندر بصیرت ہوتی ہے تو انسان دشمن کے حربوں کو پہچانتا ہے، دشمن کی سازشوں کو پہچانتا ہے اور اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ چونکہ دنیا میں دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، ایک اسلام ہے، دوسری جو بھی چیز ہے وہ اسلام کے مقابلے میں ہے، اسلام کے خلاف جو کلچر ہے ان سب چیزوں کو احیا کیا جا رہا ہے، زندہ کیا جا رہا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، پوری فہرست ہے ہم غور کریں۔ اس کے بعد جو چیز ہے کہ جہاں پہ اسلام کے خلاف مقابلہ ہو رہا ہے وہ دین کی بربادی، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ والا حصہ کہ جہاں لوگوں کو خراب، مثال کے طور پہ آج اتنے بڑے پیمانے پہ ایران میں حجاب کے خلاف جو مسائل پیش کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ بجٹ خرچ کرنے کے بعد اتنا مین پاور، اتنی تیاری، دشمن یوں ہی نہیں آیا ہے، تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ جب حجاب کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے تو 1000 لوگ بھی نہیں جمع ہوتے ہیں اور حجاب کی حمایت میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بصیرت ہوگی، اگر دین ہوگا تو دین ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دے گا اور اندر سے لوگوں کو مضبوط کرے گا۔ لہذا دشمن کے پاس اس کے لیے یہ پلان ہے کہ دین اتنا کھوکھلا کر دے کہ انسان دوسرے معاملات میں آگے نہ بڑھے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ دین چھوڑ دو، نہیں، شکل دین تمہارے پاس ہو، حقیقت دین نہ ہو تمہارے پاس، اتنا دین کو کھوکھلا کر دے کہ انسان حق کے لیے آواز نہ اٹھائے، اتنا دین کو کھوکھلا کر دے کہ انسان حق کو سمجھنے نہ پائے، انسان حق کو محسوس نہ کرنے پائے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ آج کوئی نیا مسئلہ ہے، ائمہ کے زمانے آپ دیکھیں، کوفے والے اپنے کو دیندار سمجھتے تھے لیکن جناب مسلم شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، کس کام کا تھا ان کا دین؟ شام والے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے لیکن ان کا دین ڈپلیکیٹ دین تھا، وہ حقیقی دین ہی نہیں تھا، غلط دین تھا ان کا۔ وہ اہل بیت کو دین سے متعلق سمجھتے ہی نہیں تھے، یزید کو رسول سے متعلق سمجھتے تھے، کس کام تک ان کا دین تھا؟ نہ کوفے والوں کا دین کسی کام کا تھا، نہ شام والوں کا دین کسی کام کا تھا، بلکہ یہ وہ دین ہوتے تھے کہ بعض اوقات مشکل ساز ہو جاتے تھے، اگر دین غلط ہو جائے تو مشکل ساز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس اصلاح کی طرف سرکار سید الشہداء نے قدم بڑھایا ہے وہ اصلاح ان مراحل کی اصلاح، ایک مکمل پیمانے پہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرنا، لوگوں کو مسائل سے آشنا کرنا۔ ورنہ یہ جو لوگ کوفے والے، شام والے، خوارج، یہ جو لوگ بھی، مثلا خوارج آئے امام کے مقابلے میں، مولا کائنات کے مقابلے میں آئے نا، چہرہ مقدس، نماز، تسبیح، تحلیل، تو کہنے والے ابھی اچھے لوگ تو ہیں نا، کتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں، کیا خرابی ہے ان کے اندر؟ کیسے ہم ان لوگوں سے لڑ سکتے ہیں؟ یہ باتیں آئی کہ نہیں آئی تھی سامنے؟ کیونکہ بصیرت نہیں تھی ان کے اندر۔ سرکار سید الشہداء ان سارے مراحل کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ کسی کے اندر غیرت نہیں تھی، کسی کے اندر شجاعت نہیں تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ 2.25 مہینے عزاداری کے نتیجے میں ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے، ہمارے اندر دین سے متعلق شجاعت ہونی چاہیے،
ہمارے اندر مذہبی غیرت پیدا ہونا چاہیے، ہمیں مذہب سے اپنائیت پیدا ہونی چاہیے۔ سڑک پہ پڑا ہوا کسی کا سامان اگر خراب ہو رہا ہے، چوری ہو رہا ہے، تو کہنا ہم سے کا مطلب کیوں دوسرے کے معاملے میں پڑھ کے اپنے کو خراب کرے؟ لیکن جب اپنے گھر میں چوری ہوتی تو انسان ایسا نہیں کہتا، کہتا ہے ایسا۔ اسی طریقے سے یہ چیز تو وہ ہے جس کے لیے امام حسین نے خطبہ منہ میں شکوہ بھی کیا کہ جب دین کے معاملات پہ آنچ آتی ہو تم خاموش بیٹھے رہتے ہو، اور جب تمہارے باپ دادا کے رسومات پہ بات آتی ہو تم چلا پڑتے ہو۔ کن معاملات پہ ہم کو برا لگتا ہے ہم بولتے ہیں، اور کن معاملات پہ ہم خاموش رہتے ہیں؟ وہ دین سے نزدیکی، اپنائیت کا پیدا ہونا، یہ ہمارا دین ہے۔ لہٰذا سرکار سید الشہداء 2.25 مہینے، البتہ یہ اصلاح کے حساب سے جو اصلاح کرنا چاہتے تھے، وہ 2.25 مہینے میں وہ اصلاح ہم یہ لیں کہ یہ ساری چیزیں سرکار سید الشہداء کی اپنا ہے۔ جو سرکار سید الشہداء امت میں پیدا کرنا چاہتے تھے، قوم میں، وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بس انہوں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا۔ یہ 2 مناسبتیں، اور دونوں مناسبتیں اس اعتبار سے 11ویں امام کے زمانے میں قوم اس مقام تک پہنچی ہی اسی لیے کہ کربلا کی اصلاح اس کے ہاں جس اعتبار سے سرکار سید الشہداء چاہتے تھے نہیں تھی۔ اور آج اگر ہمارے امام پردہ غیب میں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار سید الشہداء جو اصلاح چاہتے تھے وہ نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ اور جس دن وہ اصلاح ہو جائے گی امام کا ظہور ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی کر، آج اگر ہم رات میں لیٹ کے حساب و کتاب کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اور اس حد تک افراد تبدیل ہو جائیں جس حد تک امام کو چاہیے، تو امام کا ظہور لیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ امام تو خود مضطرب ہے، پریشان ہے، وہ چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ظہور کریں، اس نظام پروردگار کو لوگوں کے اوپر رائج کریں۔ یہ اور بات ہے کہ انشاءاللہ ظہور نزدیک ہے اور ہم سب امام کی زیارت کریں گے، لیکن کس حیثیت سے زیارت کریں گے؟ معرفت کے ساتھ، بغیر معرفت کے، ناصر بن کے، غیر ناصر، یہ ایک الگ سوال ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی ایام عزا کے اعتبار سے یہ کربلا کا قافلہ کہ جس نے پیغام سرکار سید الشہداء کو کوفے اور شام تک پہنچایا، اور وہ وقت آیا کہ جب اس قافلے کو شام سے رہائی دلا دی گئی۔ ثانیہ زہرا نے شام کے بازار اور شام کے دربار میں سرکار سید الشہداء کے پیغام کو پہنچایا تو تھا، لیکن ابھی بی بی بہت ساری باتیں کہنا چاہتی تھی کہ بیٹا ابھی ہم اپنے بھائی کے اوپر ہم نے آنسو نہیں بہایا ہے، یزید سے کہو کہ عزاداری کا اہتمام کیا جائے، ہم اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے جائیں گے۔ شام کے مرکز میں ایک مکان خالی کرایا گیا، اعلان کیا گیا۔ شاید ثانیہ زہرا بتانا چاہتی تھیں کہ زینب نے جو خطبہ دیا تھا، امام سجاد نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا نتیجہ آ کے یا حسین کی فتح آ کے شام میں دیکھ لو کہ وہ لوگ کہ جب قافلہ آیا تھا جو رنگین لباس میں تھے، عید منا رہے تھے، جب ثانیہ زہرا نے فرش عزا بچھایا تو وہی لوگ سیاہ لباس میں غم حسین میں شریک ہونے کے لیے آ گئے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حسین شام میں جیت گئے ہیں، حسین شام میں یزید پہ کامیاب ہو گئے ہیں، کہ یزید کے اس شہر میں آج حسین کا غم منایا جا رہا ہے، اور لوگ بغیر کسی خوف کے سیاہ لباس پہنے ہوئے غم حسین میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزوں، 3 دن تک وہاں پہ گریہ وزاری ہوا، اور اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ بڑا سخت تھا کہ یہ قافلہ روانہ ہوتا، اس لیے کہ ایک چھوٹی سی امانت تھی جو امام حسین کی، جو قید خانہ شام میں دفن تھی، اس امانت کو قید خانہ شام میں چھوڑ کے جانا یقیناً سخت تھا۔ کوئی جناب رباب کے دل سے پوچھے، پلٹ پلٹ کے اپنی بچی کو دیکھتی ہوں گی، بیٹا خدا حافظ، لیکن کیا کریں ایسے حالات میں ہے کہ جانا ہے۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ کس طریقے سے اس چھوٹی سی بچی کو خدا حافظی کی۔ قافلہ کربلا پہنچا، ابھی کربلا میں بھی کریا وزاری کرنا ہے، اس لیے کہ یہ قافلہ جب کربلا سے گیا تھا، عجیب مرحلہ ہے اور سخت مرحلہ تھا جب یہ قافلہ گیا تھا۔ آپ نے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو اور کوئی سفر پہ چلا جائے،
کربلا کے میدان میں وہ جنازے کہ جو شہدائے کربلا کے جنازے تھے، سر سے تن جدا ہو چکا تھا، جسم سے کپڑے اتارے جا چکے تھے، جسم کو پائمال کیا جا چکا تھا، لیکن بے گور و کفن جنازوں کو چھوڑ کے یہ قافلہ گیا تھا۔ اس حالت میں جو قافلہ گیا تھا، اب جب واپس آیا تو وہ جنازے دفن ہو چکے تھے۔ امام سجاد نے پہچانوانا شروع کیا، یہ قبر امام حسین علیہ السلام کی ہے، یہاں پہ علی اکبر دفن ہے، یہاں پہ فلاں دفن ہے۔ بیویاں ایک ایک قبر پہ آ کے گریا کرتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ کربلا میں 3 دن تک یہ قافلہ تھا، اور 3 دن تک اتنا گریا ہوا کہ امام کو ایسا لگا کہ اگر قافلہ مزید رک گیا تو شاید گریا کرتے کرتے بیویاں ہلاک ہو جائیں۔ مسلسل 3 دن تک گریا ہوتا رہا، اور کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ ساری یادیں یہاں سے وابستہ تھی۔ کبھی یاد آتا ہوگا کہ علی اکبر اس طریقے سے شہید ہوئے تھے، کبھی یاد آتا ہوگا کہ قاسم کا لاشا اس طریقے سے آیا تھا، کبھی یاد آیا ہوگا کہ کس طریقے سے حسین کے لاشے کو پائمال کرنے کے لیے آوازوں کو بلند کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک ایک معاملہ، ایک ایک باتیں جن کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور ایک ایک قبر نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی لیے امام سجاد نے اعلان کیا کہ اب ہم لوگ مدینے کی طرف واپس جائیں گے۔ قافلہ ایک بار پھر آمادہ ہوا۔ جب مدینے سے نزدیک پہنچے تو بشیر کو حکم دیا، جاؤ بشیر، مدینے والوں سے بتا دو کہ یہ قافلہ واپس آیا۔ عجب حالت میں یہ قافلہ واپس آیا ہے۔ عزیزوں، جب یہ قافلہ گیا تھا تو اس کی کوئی اور شکل تھی، اب واپس آیا ہے تو عجیب شکل میں ہے۔ امام حسین ساتھ میں نہیں ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو ساتھ میں نہیں ہیں، بہت سارے جوان اور نوجوان ہیں کہ جو ساتھ میں نہیں ہیں۔ اہل مدینہ کو جب یہ خبر ملی، اہل مدینہ مدینے کے باہر استقبال میں آ گئے۔ اس حد تک لوگ آ گئے عزیزوں، 2 مرتبہ اہل مدینہ جمع ہوئے۔ جب یہ قافلہ رخصت ہو رہا تھا تو مدینے والے خدا حافظی کے لیے جمع ہوئے تھے، اب جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو مدینے والے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر گریا اور زاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام سجاد نے اپنے مصائب بتائے کہ کیا کیا مصیبتیں ہمارے اوپر ڈھائی گئی ہیں۔ اہل مدینہ نے جب ان مصیبتوں کو سنا تو بہت ہی عجیب انداز میں گریا کیا۔ اسی بیچ ثانیہ زہرا جناب ام البنین کے پاس پہنچی، کہا اماں، ہم آپ کے لیے کربلا سے ایک ہدیہ لے کے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی چادر سے ایک ڈھال کو نکالا، کہا اماں، یہ بھیا عباس کی ڈھال ہے کہ جس کو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اور جناب فاطمہ کے لحد پہ جا کے کہا، اے اماں، ہم آپ کے لیے بھی کربلا سے ایک ہدیہ لے کے آئے ہیں۔ ایک کرتا نکالا جس میں جگہ جگہ سوراخ تھا، خون سے رنگین تھا۔ اے اماں، یہ بھیا حسین کا کرتا ہے کہ جس کو ہم آپ کے لیے ہدیے کے طور پہ لائے ہیں۔ اماں، کربلا میں وہ مصائب ڈھائے گئے کہ جن کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ۔